اور ایک صفت یہ بھی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَةٌ زَادَتْهُمْ ایمانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ۔ جب ان پر رحمان کی آیت، مومنوں پر رحمان کی آیت پڑھی جاتی ہیں، ان کا یقین اور بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ فقط اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے، مومن کے بارے میں ہے۔ لیکن ایک اور صفت کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جائے ان کے دل وجد میں آ جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، نوٹ کریں، میں آپ کو یہ بار بار کہتا ہوں کہ ہم لوگ مومن نہیں ہیں، ہم کافر ہیں۔ کافر کا مطلب نہ ماننے والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج کا ہمارا موضوع ہم کافر ہیں کہ مومن۔ دیکھیں، یہ پہلے بھی میں نے اس پہ بات کی تھی، اور اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ غافل لوگ ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں آج کی امت مسلمہ، اور ہمارا مقصد حیات، مقصد زندگی صرف ایک ہے، اور وہ دنیا کی زندگی ہے۔ یہ باتیں میں تواتر سے کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، مسلسل کہہ رہا ہوں، آپ اس پر یقین کریں یا نہ کریں۔ دیکھیں، قرآن کی بات تو کوئی سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اس کو اہمیت ہم نہیں دیتے، اور تدبر، تعقل، یہ بڑے دور کی بات ہے۔ ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، نصیحت حاصل کرنا تو دور کی بات ہے۔ ایک ایسا معاشرہ ہے، اور صدیوں سے یہ کیفیت ہے، صدیوں سے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں، جو وقت گزر گیا وہ تو گزر گیا، جو لوگ گزر گئے وہ تو گزر گئے۔ اب آج ہم زندہ لوگ ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، زندہ لوگوں سے، مردوں سے میں مخاطب نہیں ہوں۔ ہاں، اس وقت ہم اپنے آپ کو یعنی تو ہوشیار کہتے ہیں، لیکن ہم ہوشیار نہیں ہیں، بڑے بے وقوف لوگ ہیں۔ کون؟ آج امت مسلمہ۔ اور دراصل ہم ایک مردہ قوم ہے، یعنی ذہنی طور پہ، سوچ کے حساب سے، بس ایک بے ہوش کہہ لیں، بے ہوش، یعنی ایک آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے نا کسی بھی وجہ سے، تو ویسے میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، بے ہوش شخص کو آپ جتنا بھی پکاریں وہ تو بے ہوش ہے۔ تو یا ایک نشے میں دھت ہے، ٹن، وہ بھی ٹھیک ہے یہ لفظ۔ ہم سب دنیا کے نشے میں ٹن ہیں، اور وہ اس لیے ہے کہ ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، ہم ظاہر کے دھوکے کا شکار ہیں۔ دیکھیں، میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، تو آپ خود سوچیں، آپ کا مسئلہ نمبر ایک کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے آپ کا مسئلہ پہلا اور آخری دنیا ہے، مسائل دنیا، بس جو بھی ہے۔ غریب شخص جو ہے وہ، اس کو کل کی روٹی کی فکر ہے، اور کل کے عذاب سے وہ غافل ہے۔ ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان، دیکھیں، عذاب پہ تو ہم یقین نہیں رکھتے، اس لیے اس سے غافل ہیں۔ آخرت سے ہم غافل ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالَّذِي يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ، کہ یہ آج کا مسلمان دنیا کے ظاہر کو تو جانتا ہے، مانتا ہے، لیکن جو
آخرت ہے اس سے یہ غافل ہے. خاص طور پہ یہ آج کے نام نہاد مسلمانوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. دیکھیں قرآن میرے آقا نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ اما لکا و اما علیکا، یا اما حجت لکا و اما حجت لک. یا قرآن جو ہے، قرآن کے مضامین یہ آپ پر حجت ہوں گے یا آپ کے لیے حجت بنیں گے. اس کا ایک حق ہے. قرآن کا حق یہ ہے کہ آپ اس کو سنیں اور مانیں. وقالو سمعنا و اطعنا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ بھئی ایسے لوگوں سے نہ ہو جانا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. سننے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں میں آہستگی سے بات کر رہا ہوں اور میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں. کیا آپ پر قرآن کے مضامین کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ قرآن کے مضامین جب مومن پر پڑھے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے واضح نشانی بیان کی ہے کہ اذا تتلا علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا. جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں یہ اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں پڑھتے. اور ایک صفت یہ بھی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ. جب ان پر رحمان کی آیت، مومنوں پر رحمان کی آیت پڑھی جاتی ہیں ان کا یقین اور بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ فقط اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے، مومن کے بارے میں ہے. لیکن ایک اور صفت کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. ان کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جائے ان کے دل وجد میں آ جاتے ہیں. ہمارے ساتھ تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے. دیکھیں نوٹ کریں، میں آپ کو یہ بار بار کہتا ہوں کہ ہم لوگ مومن نہیں ہیں، ہم کافر ہیں. کافر کا مطلب نہ ماننے والا. ایک تو دیکھیں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے نا کہ ہم نے جو قرآن کی اصطلاحات ہیں ان کا معنی، جو بھی اصطلاحات ہیں دین کی، جو بھی اصطلاحات ہیں، یہ ایک بات میں چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں، دین کی جو بھی اصطلاحات ہیں اس کا معنی یا تو ہم نے محدود کر لیا ہے یا غلط سمجھا ہے اسے. اور ایک بات میں اور کہہ دوں کہ قرآن دین کی جو بھی اصطلاحیں ہیں وہ ہمارے لیے غیر اہم ہیں اور ہم اس پر سوچ و بچار بھی نہیں کرتے. نصیحت حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، سوچ و بچار بھی نہیں کرتے کہ بھئی یہ ہے کیا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اب یہ قرآن کی آیت ہے، ہمارے لیے ہے. اب ہمیں نہیں پتا اللہ کی نعمت کیا ہے. ہم تو دنیا کی جو نعمتیں مل جائیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. عام طور پہ آپ دیکھ لیں، اور دنیا کی نعمتوں کے بھوکے ہیں، اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا کی نعمتوں کے پیچھے. تو دیکھیں ایک بہت ہی زیادہ یعنی ایسی صورتحال ہے، میں اور آپ ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ قرآن کو لوگ سننا بھی نہیں پسند کرتے. اور آپ خود دیکھ لیں، یعنی اس میں مجھے کوئی خاص لمبے چوڑے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لمبے چوڑے دلائل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ قرآن کو کتنا جانتے ہیں؟ قرآن ہدایت ہے اور ہماری زندگی کی کامیابی کی دلیل ہے.
امام ہے، روشنی ہے. وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى. ہدایت ہے اس میں، نور ہے، اور یہ ہماری رہبری کرتی ہے، ہمیں راستہ دکھاتی ہے اللہ کا. ہم تو دنیا کے متلاشی ہیں، اللہ کے تو متلاشی نہیں ہے. ہماری دوڑ تو دنیا تک ہے، ہم دنیا کے لیے، دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں اور دنیا ہی کے طلبگار ہیں. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی ہے. داعی قرآن سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ اے داعی، ان لوگوں سے تو تم اپنا رخ پھیر لو جو پھر گئے میری یاد سے. اور یہ مفرد کا صیغہ ہے. من اعرض عمن تولی عن ذکرنا، اس شخص کو چھوڑ دو جو میری یاد سے پھر گیا. لم یرد الا الحیات الدنیا، اب یہ صرف دنیا کی زندگی کا طالب ہے. دیکھیں ایک بات میں توقف کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ٹھہر کے کہہ رہا ہوں، وقفہ دے رہا ہوں. ہم سب دنیا کے بھوکے ہیں، ہم سب کا رخ دنیا کی طرف ہے. ختم بات. اور کوئی مدعی نہیں ہے اور کوئی آرزو ہی نہیں ہے. آخرت، اللہ کی رضا، اللہ کی ناراضگی، قبر، حشر، برزخی زندگی، قبر کی زندگی یا برزخی زندگی یا روز قیامت، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور پھر جنت دوزخ، یہ سارے ہمارے لیے، ہمیں اس پہ یقینی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھوں گا. آج کا مسلمان کے لیے جو چیز بھی باطن سے تعلق رکھتی ہے، اس کا نہ اس پر یقین ہے، نہ اس پر یہ بات کرنا چاہتا ہے، نہ سننا چاہتا ہے، نہ سمجھنا چاہتا ہے. بات ختم ہو گئی. تو دیکھیں میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ یا گلی کے جمعدار ہیں، آپ اگر گلی کے جمعدار ہیں، جمعداروں کے پاس بھی آج کل ٹچ فون آیا ہوا ہے اور وہ ٹک ٹاک اور یہ فارغ اوقات میں دیکھتے رہتے ہیں یا مشغول رکھتے ہیں. اور ملک کے وزیر اعظم کے پاس تو ہے، اور یہ تو ایک عام، مطلب ایک عام چیز ہے ٹچ موبائل وغیرہ. تو میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کے لیے کیا اہمیت ہے آخرت کی؟ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ہمارے لیے اہمیت بس دنیا کی زندگی ہے. جس لیول میں بھی ہوں آپ، جس کیٹیگری میں ہو، لو ہوں، اپر ہوں، جیسی بھی ہو، وی آئی پی ہوں، آپ کے لیے مسئلہ صرف دنیا کی زندگی کا ہے. ختم بات. تو دیکھیں یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے. وہ چیز جو آپ پر واقع ہونے والی ہے، جو پیش آنے والی ہے، اعمال کے نتائج سے آپ چھوٹ نہیں سکتے. جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کے اچھے یا برے نتائج آپ کو ملیں گے، ضرور ملیں گے. اللہ تعالیٰ اس وقت، دیکھیں ایک بات میں اور کہوں، اس وقت جو بھی آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی جو بھی نیت ہے، جو بھی ارادہ ہے، جو بھی نیت ہے دنیا میں رہنے کی، تو اس سے یا تو اللہ تعالیٰ راضی ہے یا سخت ناراض ہے. اور مسلمانوں سے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں ابتدائی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو؟ کیوں کہتے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون.
بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ہم سب دنیا کے بھوکے ہیں، دنیا ہی ہمارا زندگی گزارنے کا مدعا ہے، اور اس کے علاوہ ہماری اور کوئی نہ منزل ہے نہ چاہت ہے۔ یہ میں مختصر بات بتا رہا ہوں۔ اصل میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے تو وہ یہی، یعنی بین السطور یہی مضمون ہے کہ آپ کافر ہیں کہ مومن ہیں۔ ایک کیٹیگری میں تو آپ ضرور ہوں گے۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں، یہ آیت نمبر 2 ہے سورہ تغابن کی، جو کہ 64 نمبر سورت ہے قرآن شریف کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ دیکھیں، خوب اچھی طریقے سے سنیں۔ یہ میں کہہ تو رہا ہوں، لیکن جو بھی میرے سامع ہے، سننے والا ہے، اس کا اپنا ذہن ہے، تو وہ بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں۔ خیر، بہرحال میں نے تو بات کرنی ہے، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ وہی ہے، هو الذی، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اب تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں۔ فمنکم کافر ومنکم مومن۔ اب یہاں پر رک جائیں ذرا، آپ خود اپنا احتساب کریں کہ آپ کافر ہیں کہ مومن۔ دیکھیں، عام طور پہ قرآن پہ تو ہم غور نہیں کرتے، وہ تو میں نے آپ کو بات بتا دی، اور ہمارے لیے غیر اہم ہے، آیات قرآنی غیر اہم ہے، سوچنے اور سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں کو، جتنے بھی ہیں، 2 کیٹیگری میں، 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ آپ اگر مومن نہیں ہیں تو آپ کافر ہیں، اور مومن کی جو صفات ہیں وہ تو دل کا یقین ہوتا ہے، وہ تو ہم ہیں ہی نہیں، تو پھر آپ کیا ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک آسان بات کروں، ہمارے دل میں، اپنے دل کو ٹٹولے نا، ہم تو اپنے مفادات کے تابع ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے دل میں دنیا ہے اور دنیا کی محبت ہے، بس ختم بات۔ دیکھیں، یہی بات جو میں ابھی کہہ رہا ہوں، یہ قرآن میں اسی طرح ہے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ اب دیکھیں، قرآن کی یہ آیت ہے، اور قرآن کی بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن ہی سے ڈھونڈ لی جائے یا سمجھا جائے قرآن سے۔ تو ابھی جو دوسری آیت میں نے پیش کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات جو سورہ تغابن میں فرمائی ہے اللہ نے، کہ تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الفاظ بدل دیے ہیں۔ بات یہی ہے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ تم میں سے بعض جو ہیں وہ دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں۔ جو آخرت کے طالب ہیں ان کا آخرت پر یقین ہے اور وہ مومن لوگ ہیں۔ جو دنیا کے طالب ہیں ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے اور وہ دنیا کے طالب ہیں اور وہ کافر ہیں۔ کوئی اس میں اپنی طرف سے کوئی آپ کمی بیشی کر نہیں سکتے، قرآن میں بالکل واضح ہے۔ تو دیکھیں، اگر یہی بات میں دوسرے انداز میں کہوں، وہ بھی قرآنی سے ہے۔ یا تو آپ کی منزل اللہ ہے اور آپ اللہ کے راستے پر ہیں، چل رہے ہیں، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ آپ کا طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا، اور آپ کے لیے اللہ کی رضا سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ رب کی رضا ہے،
اور آپ رب کی رضا کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اب آپ مومن ہیں، یا آپ نے منزل بنائی ہے دنیا کو، دنیا آپ کے لیے اہم ہے، دنیا کا مفاد اہم ہے، اور آپ اپنی مرضی سے دنیا کی طرف رخ ہے آپ کا، اللہ سے رخ پھیر کے آپ نے دنیا کی طرف کر لیا ہے، آپ کا مدعا زندگی دنیا ہے، اور آپ دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کافر ہیں۔ یہی بات دوسرے الفاظ میں قرآنی سے میں آپ کو کہوں کہ یا تو آپ کی منزل اللہ ہے اور آپ کا معبود، مقصود، محبوب، مطلوب اللہ ہے، آپ مومن ہیں، یا آپ کی منزل دنیا ہے اور آپ کا مقصود، محبوب اور مطلوب دنیا ہے، اور آپ خواہشات نفس کو، آپ نے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، تو آپ کافر ہیں۔ دیکھیں بات بالکل واضح ہے۔ اصل میں یہ باتیں نہ ہم خود سوچتے ہیں، نہ ممبر سے ہمیں بتائی جاتی ہیں، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کو کوئی بتائے بھی نہیں تو آپ کے سامنے تو حق موجود ہے، اللہ کا کلام موجود ہے، اور نبی کی جو احادیث ہیں وہ موجود ہیں۔ قرآن اور حدیث ایک ہی چیز ہے، قرآن کی تفسیر احادیث ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، تھوڑا سا اس پہ بھی غور کر لیں۔ جنت میں کون جائے گا؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو وہ تو جنت میں جائے گا، اور جو نافرمانی کرے وہ تو گمراہ ہے، وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ دیکھیں باتیں بالکل واضح ہیں، ہدایت اور گمراہی، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے واضح ہے۔ اور دیکھیں میں، ہو سکتا ہے میرا لہجہ ذرا تیز ہو، لیکن میں تیز لہجے سے کبھی بھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ایک عام بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، اور آپ کو میں بار بار کہتا ہوں کہ میرا جو مقصد ہے وہ خیر خواہی ہے، ایک بات کو سمجھانا ہے اچھے طریقے سے۔ تو اللہ نے بھی ہمیں یہی نصیحت کی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت سے، دانائی سے اور اچھی نصیحت سے۔ تو بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، میں نے آپ کو آج کے سبق میں تفصیل سے یہ بات بتائی ہے، آپ خود اپنے اوپر فتویٰ لگائیں، اپنے دل سے پوچھیں۔ دیکھیں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جس کو دھوکہ لگ گیا اس کو اب اگر وہ یقین ہے اس کو دنیا پر اور دنیا کے فائدے پر، اب اس کو حق بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ہدایت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا کیونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے، اور جو ظالم ہیں ان کو بھی ہدایت کی توفیق نہیں ملتی۔ اور آج حق ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، زندگی کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ تو آپ دیکھ لیں ہم زندگی کی حقیقت کو نہ جانتے ہیں اور بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یہ باتیں اکثر میڈیا میں سنتا رہتا ہوں
اور ہماری سمجھ تو بس یہی ہے کہ زندگی یہی مٹی ہے، مٹی کے علاوہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، مٹیریل. جو دنیا جس کو حاصل ہو گئی اس کے حسب منشا جلدی حاصل ہو گئی، ہم اس کو کہتے ہیں کامیاب ہو گیا. عام طور پہ آپ دیکھ لیں، عام بات ہے، کامیابی ہم دنیا کی قرار دیتے ہیں. بہت خراب ذہنیت بن گئی ہے ہماری، اور ہم بھٹک گئے ہیں، ہم بہک گئے ہیں. اللہ سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے، اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں، دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں. تو اس کا نتیجہ تو کیا ہوگا؟ دنیا میں آپ دیکھ لیں، دنیا میں آپ پریشان رہیں گے، یہ اس کا قدرتی نتیجہ ہے. قانون ہے اللہ کا، قوانین ہیں، اور قوانین بدلتے نہیں ہیں. گرم پانی میں آپ ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کا ہاتھ گرم ہوگا، کیوں کہ یہ قانون ہے اللہ کا، اللہ نے یہ قانون بنایا ہے. لیکن آپ کیوں ڈال لیں؟ کھولتے ہوئے پانی میں ہاتھ کیوں ڈال لیں؟ آپ بے وقوف کیوں بن گئے؟ تو قانون تو قانون ہے اللہ کا. آپ نے ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو پسند کر لیا ہے، تو اب آپ کو اللہ تعالیٰ مجبور نہیں کرے گا، آپ کو اس راستے پر چلنے کی توفیق دے گا. یہ قانون ہے اللہ کا. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہر ایک کو ہم توفیق دیتے ہیں. آج وہ جھوٹے نبی کے جھوٹے امتی جو ہیں، قادیانی، تو ان کا پروگرام چل رہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، گمراہ، دین سے مرتد ہو گئے، لیکن پروگرام ان کے چل رہے ہیں. لوگ پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، جان بھی لگا رہے ہیں، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ نہیں پکڑ رہا. یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان سے کس طرح نپٹتے ہیں. جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں، تو انہوں نے ان سے لڑائی کی اور ختم کیا اس فتنے کو. ہم نے نہیں ختم کیا. تو یہ تو مومن ہے جو یعنی جو منکر ہے اس سے مقابلہ کرے گا. تو مومن کی تو نہ جماعت ہے نہ مومن ہے، تو بات پھر ادھر ہی رہے گی. اللہ تعالیٰ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ساری دنیا جہالت میں مبتلا تھی اور بڑھ رہے تھے، ترقی ہو رہی تھی، وہ سب لوگ کر رہے تھے. حج یعنی کتنے سالوں سے حج غلط طریقے سے ہو رہا تھا، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ تو ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ماننا یا نہ ماننا مخلوق کا کام ہے. فرعون کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، پیغمبر آ گئے پھر بھی مہلت دیتا رہا. نوح علیہ السلام کی قوم کو صدیوں مہلت دی اللہ تعالیٰ نے، جتنے بھی تھے، لیکن سینکڑوں سال مہلت دی. اللہ نے ان کا ہاتھ نہیں پکڑا. پیغمبر کی کھلم کھلا مخالفت کرتے، ایذا پہنچاتے، تکلیفیں دیتے، ہنسی مذاق کرتے، مذاق اڑاتے، مذاق بنا لیا انہوں نے پیغمبر کا. لیکن جب وقت آیا تو پھر ان کی پکڑ ہوئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.